ایران نے بہرحال یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں کہ آپ جس طرح چاہیں دبا دیں۔ امریکہ نے ان ڈکلیئرڈ طریقے سے بغیر اعلان کے جو ہے ان کے نیوکلیئر پلانٹ پہ حملہ کر دیا تھا، تو اس کے ریٹیلیشن میں حملے ہوئے ہیں۔ ایران نے یہ ڈکلیئر کیا ہے اور آج بھی وہ ان کا بیان آ چکا ہے کہ ہم نے قطر پہ حملہ نہیں کیا ہے۔ جو امریکہ کے ایئر بیسز ہیں قطر میں اور عراق میں، ان پر ہم نے حملہ کیا اور ایران کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے، نہ نیوکلیئر پلانٹ تباہ ہوئے۔ یہ امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے حملہ کرنے سے پہلے بتا دیا تھا حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ وہاں سے اپنے پلانٹ سب شفٹ کر چکے تھے جو نیوکلیئر وہ تھے۔ یعنی اسرائیل کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے ایران سے پنگا لے کے غلط کیا ہے، اور اب وہ کسی طرح سے کوئی وے آؤٹ کی تلاش میں ہے کہ ہم کسی طرح نکل بھاگے اس میں سے۔ اچھی خاصی تباہی ہوئی ہے تل ابیب میں بھی، حیفا میں بھی اور مختلف مقامات پر بھی، تو یہ دباؤ میں آ کے اب یہ کسی طرح چھٹکارا چاہتے ہیں کہ کس طرح جنگ بندی ہو جائے اور ہم کو سانس لینے کا موقع ملے۔ اور یہ ثابت ہو گیا کہ ایران کو جتنا کم آنکا جا رہا تھا، جتنا یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اس کے پاس ملٹری پاور نہیں ہے، وہ کمزور ہے، وہ ڈھیر ہو جائے گا۔ اسرائیل غزہ پہ حملے بند نہیں کرتا تو ایران کو یک طرفہ طور پہ بات نہیں ماننی چاہیے، اسے یہ کنڈیشن رکھنا چاہیے کہ سیز فائر صرف ہمارے درمیان نہیں ہوگا، سیز فائر اسرائیل اور غزہ کے درمیان بھی ہوگا۔ ایران اور اسرائیل کے جنگ کو آج 12واں دن ہے اور لگاتار دونوں ہی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ کل جس طرح سے ایران کے ذریعے اپنے کچھ پڑوسی ممالک پر جو امریکہ کے ایئر بیس ہیں قطر اور عراق پر جو ہے رات میں حملے کیے گئے تھے، اس کے بعد یہ خبریں سامنے آئی، ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے یہ بات بتائی گئی کہ سیز فائر کر دیا گیا ہے، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی ایران نے ایک بیلسٹک میزائل اسرائیل پر داغا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب ہیں۔ الیاس صاحب کیا کہنا چاہیں گے جو کل سے جو حملے کیے گئے ہیں پڑوسی ممالک پر جو امریکہ کے وہاں پر ایئر بیس ہیں ان پر، تو کتنا اس میں آپ نقصان مانتے ہیں اور اس جنگ کو اب کس روپ میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو پڑوسی ملکوں پہ جو حملے ہوئے ہیں وہ پڑوسی ملکوں پہ نہیں ہوئے، بلکہ ایران نے یہ ڈکلیئر کیا ہے اور آج بھی وہ ان کا بیان آ چکا ہے کہ ہم نے قطر پہ حملہ نہیں کیا ہے۔ جو امریکہ کے ایئر بیسز ہیں قطر میں اور عراق میں، ان پر ہم نے حملہ کیا، اور ظاہر ہے کہ حملے کی بنیاد یہی تھی کہ امریکہ نے ان ڈکلیئرڈ طریقے سے بغیر اعلان کے جو ہے ان کے نیوکلیئر پلانٹ پہ حملہ کر دیا تھا، تو اس کے ریٹیلیشن میں حملے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایران نے بہرحال یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں کہ آپ جس طرح چاہیں دبا دیں، اور اسی طرح سے ایران نے جو ہے اسرائیل پہ بھی حملہ کیا ہے۔ اسرائیل نے جب اس پہ یعنی بغیر اس کے حملہ کر دیا، اور بغیر یعنی جب تک کہ ایران اس میں انوالو بھی نہیں ہے براہ راست غزہ والی جنگ میں، تو اس پہ حملہ کر دیا اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ ہم نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کر دیں گے، اور بار بار امریکہ سے اپیلیں بھی کیا جا رہا تھا۔ تو پھر ایران نے ریٹیلیٹ کیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ایران کو جتنا کم آنکا جا رہا تھا، جتنا یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اس کے پاس ملٹری پاور نہیں ہے، وہ کمزور ہے، وہ ڈھیر ہو جائے گا، اور جس طرح سے ایرانی عوام کو برگلایا جا رہا تھا کہ اپنے سطح کو پلٹ دو، اس کے خلاف کھڑے ہو جائے، بہرحال ایران کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اتنے کمزور ہم نہیں ہیں۔ اور یہ اس درمیان میں 10-12 2-3 دن سے کچھ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے کہ جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ ہم نے پورا کر لیا، یعنی اس کے جو نیوکلیئر پلانٹس تھے ان کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اب ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے کہ بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل میں، اور کہیں نہ کہیں عوام بھی جو ہے اس چیز کو لے کر کے نیتنیاہو کو کہیں نہ کہیں کٹگھرے میں کھڑا کر رہی ہے وہاں کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے بارے میں یہ صاف کر دوں، تو یہ ظاہر ہے کہ صاف تو ہو بھی گیا ہے کہ ایران کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے، نہ نیوکلیئر پلانٹ تباہ ہوئے۔ یہ امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے حملہ کرنے سے پہلے بتا دیا تھا حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ وہاں سے اپنے پلانٹ سب شفٹ کر چکے تھے جو نیوکلیئر وہ تھے۔ ہاں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اب خود امریکہ یعنی اسرائیل کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے ایران سے پنگا لے کے غلط کیا ہے، اور اب وہ کسی طرح سے کوئی وے آؤٹ کی تلاش میں ہے کہ ہم کسی طرح نکل بھاگے اس میں سے۔ تو میرے خیال سے وہ یہ جو اعلانات ہیں کہ ہم نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے، ہمارے جو ایمبیشن تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، اب ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ صرف دکھاوے کی باتیں ہیں۔ خود اسرائیل کے اندر عوام بہت زیادہ خلاف ہے نیتنیاہو کے، اور اس سے پہلے یعنی غزہ کی جنگ میں تو یک طرفہ معاملہ تھا، یہ صرف غزہ کے لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے، لیکن اس صورتحال سے یہ ثابت ہو گیا کہ اب جو ہے ایران نے اچھا خاصا ریٹیلیٹ کیا ہے، اور اچھی خاصی تباہی ہوئی ہے تل ابیب میں بھی، حیفا میں بھی اور مختلف مقامات پر بھی۔
تو یہ دباؤ میں آ کے اب یہ کسی طرح چھٹکارا چاہتے ہیں کہ کس طرح جنگ بندی ہو جائے اور ہم کو سانس لینے کا موقع ملے۔ رویوار کو جو حملہ کیا گیا امریکہ کے ذریعے اس کے 3 جگہوں پر، اور اس میں ایران نے یہ کہا کہ ہم نے سارا جو وہاں پر نیوکلیئر تھا وہ ہم نے شفٹ کر لیا تھا، سارا ایکوپمنٹ وہاں سے شفٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد کل جس طرح کے حملے کیے گئے، تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اب جس طرح سے جنگ بندی کی بات کہی جا رہی ہے تو ایران اس پر راضی ہو جائے گا؟ کیونکہ اسرائیل کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ بھارتی ٹائم کے حساب سے 3:30 بجے کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ابھی ایک چیز اور سامنے آئی ہے کہ فلسطین میں حملے جاری ہیں، آج بھی تقریباً 70 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ دیکھیے، اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چیت تو ایران کے ساتھ امریکہ کی چل رہی تھی، خاص طور سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو لے کر، لیکن اسی بات چیت کے درمیان امریکہ نے انڈکلیئر طریقے سے حملہ کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات کہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ سیز فائر کو فالو کریں گے، مانیں گے۔ سیز فائر کی کئی بار باتیں ہو چکی ہیں، قطر کے اندر ٹائم بھی طے ہو گیا تھا، شروع بھی ہو گیا تھا سیز فائر، ہوسٹیجز کا تبادلہ بھی شروع ہو گیا تھا، پھر اچانک انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ تو یہ انپریڈکٹیبل لوگ ہیں، ان ریلائبل لوگ ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ سانس لینا چاہتے ہیں اس وقت میں، کسی طرح سانس لینا چاہتے ہیں کہ تاکہ پھر سے دوبارہ اپنے آپ کو وہ کریں۔ میرے خیال سے دیکھیے، جب تک کہ اسرائیل غزہ پہ حملے بند نہیں کرتا تو ایران کو یک طرفہ طور پہ بات نہیں ماننی چاہیے، اسے یہ کنڈیشن رکھنا چاہیے کہ سیز فائر صرف ہمارے درمیان نہیں ہوگا، سیز فائر اسرائیل اور غزہ کے درمیان بھی ہوگا، اور اسرائیل غزہ میں سے نکل جائے گا اور وہاں پہ اس کی ہیومینیٹیرین ایڈ کا راستہ بند جو کر دیا ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کل جو قطر اور عراق پر حملہ کیا ہے تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، اس کو شیعہ سنی کرنے کا ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد یہ پورا شیعہ سنی میں ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ جو مسلم دیش ہیں، وہاں کے جو عرب دیش ہیں، وہ اس کو شیعہ سنی بنا دیں گے۔ نہیں، دیکھیے، شیعہ سنی میں ڈائیورٹ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیے ابھی OIC کی میٹنگ ہوئی، OIC کی میٹنگ میں تمام لوگوں نے اسرائیل کے حملے کی مخالفت کی، ایران پر حملے کی مخالفت کی، اور ابھی قطر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے ہم پر نہیں ہوا ہے، اور ایران نے بھی صاف کر دیا ہم نے قطر پہ حملہ نہیں کیا ہے۔ تو ایران کی طرف سے تو لگاتار یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلم ممالک کے ساتھ میں اس کے تعلقات بہتر ہوں، اور وہ بہتر ہو رہے ہیں، اور اس کو جو دوسرے ویسٹرن انٹرسٹ کے لوگ ہیں اس کو شیعہ سنی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ شیعہ سنی ہوگا نہیں، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ شیعہ سنی ہو جانے سے بھی، یعنی ظاہر ہے کہ اب یہ اس جنگ سے بھی یہ بات مسلم ہو گئی ہے کہ اس پورے خطے میں اگر کوئی طاقت ہے تو ایران ہے۔ جنگ جاری رہتی ہے، اور اگر دوسرے ملکوں کا ساتھ ایران کو نہیں ملتا، اور کل رشیا بھی ان کے ودیش منتری گئے تھے، وہاں پر جا کر کے بات کی انہوں نے، لیکن کیا نکل کر آیا ابھی سارا اسپشٹ نہیں ہو پایا ہے، کلیئر نہیں ہو پایا ہے۔ تو کتنے دن لڑ پائے گا؟ کیا اتنا ہتھیار ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کا مقابلہ کر پائے؟ دیکھیے، یہ بات ابھی کچھ دن پہلے روس اور یوکرین کے معاملے میں بھی کہی جا رہی تھی، کتنے دن یوکرین ٹک پائے گا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں 1 سال سے 2 سال ہونے جا رہے ہیں، وہ جنگ جاری ہے۔ تو جنگوں کے اندر آپ الٹیمیٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایٹم بم گرا دیا گیا اب سب مسئلہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایران نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ کافی لمبی لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں ہے، اور اب جو خبریں چھن کے باہر نکل رہی ہے کہ ایران کے پاس جو میزائلوں کا ذخیرہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ابھی اس کا کچھ پورشن ہی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ امریکہ اگر براہ راست اس جنگ میں انوالو ہوگا تو اس میں سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا۔ امریکہ کے اندر بھی ابھی بھی اچھی خاصی رائے عامہ ٹرمپ کے خلاف ہموار ہو رہی ہے کہ وہ خواہ اس جھگڑے میں کودا ہے، اور یہ اعلان کر کے آیا تھا کہ میں جنگوں کے خلاف ہوں، اور اس کی بالکل برعکس رویہ اس نے اختیار کیا ہے۔ تو ٹرمپ کے رویے کو لے کر خود امریکہ کے اندر عوام میں خود بے چینی ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ ٹرمپ کے ذریعے حملہ کیا گیا سنڈے کو، اور اس کے بعد کل جو اس کے ایئر بیس پر حملہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کوئی اس طرح کا ریئیکشن امریکہ کی طرف سے نہیں آ رہا کہ وہ ایران میں ستہ پریورتن کرانے کی کوشش کریں گے یا پھر اس کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، سوائے اس کے کہ سیز فائر کی بات ان کے ذریعے بھی کہی جا رہی ہے۔ تو کیا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی تھی۔ ان کے ہاں نہ تو انہوں نے کانگریس سے پرمیشن لیا تھا کہ ہم جائیں جنگ کے اندر کودیں، اور اس کے برخلاف یہ کام شروع کیا، وہاں بھی ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ان کو یہ لگا کہ ہم کو اس جنگ سے فوراً باہر نکلنا چاہیے، تو وہ سیز فائر پہ راضی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمیں کسی طرح سے باہر نکلنا چاہیے، اگر ہم اس جنگ میں پھنس گئے تو ہمارا باہر نکلنا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ جو طریقہ انہوں نے انڈائریکٹ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ امریکہ تو بہانہ تلاش کرتا تھا کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں اس کا رخ جو یہ دکھا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہاں بالکل، میرے خیال سے دیکھیے اس کے 3-4 ریزنس ہیں۔ ایک تو یہ کہ نہ تو عرب ملکوں نے
نہ تو یورپین ملکوں نے اور نہ ہی چائنا اور رشیا نے اس کو پذیرائی کی ہے کہ یہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے غلط کیا اور نہیں جانا چاہیے، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا اس جنگ کے اندر میں. تو امریکہ کو اب کوئی وے آؤٹ کی تلاش تھی کہ کسی طرح باہر نکل جائے، تو وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے.